اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میں صفحہ نمبر 46 ہے، مرکب توصیفی حصہ اول۔ آج ہم اس کا مرکبات میں سے مرکب توصیفی اور اس کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب لکھتے ہیں، لطف الرحمان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ گزشتہ سبق میں ہم نے مرکبات سمجھ لیے تھے اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کی ایک قسم مرکب ناقص کی کچھ متعدد اقسام ہیں۔ اب اس سبق میں ہم نے مرکب ناقص کی ایک قسم مرکب توصیفی کا مطالعہ کرنا ہے۔ مرکب توصیفی اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگلے پیرے میں لکھتے ہیں، مرکب توصیفی دو اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ مرکب توصیفی دو اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نیک مرد، مثلا ہم کہتے ہیں نیک مرد، مرکب توصیفی آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ نیک اور مرد، مثلا ہم کہتے ہیں نیک مرد، اس میں اسم نیک نے اسم مرد کی صفت بیان کی ہے۔ جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے، خوبی بیان کی جاتی ہے، صفت، خوبی، نعت بھی اسے کہتے ہیں، تو اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں موصوف نے یہ کہا، جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، جس کی کوئی اچھائیاں برائیاں بیان کر رہے تھے لوگ، موصوف نے تو یہ فرمایا جی، بات تو یوں ہے جی، تو موصوف جس کی تعریف کی جا رہی ہو، جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں مرد کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے مرد موصوف ہے۔ مرد کیا جی یہاں پر؟ موصوف۔ دوسرا اسم جو صفت بیان کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اب نیک کیا ہے؟ یہ ایک صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ مذکورہ مثال میں نیک صفت ہے۔ اب اگلے پیرے میں لکھتے ہیں، انگریزی اور اردو میں مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ یہ اردو اور انگریزی میں جب لکھتے ہیں جی سر، جی بعد میں سر، یہ ابھی آپ کو اچھا جی، انگریزی اور اردو میں مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں گڈ بوائے، اس میں اردو اور انگریزی میں مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ کہ ان میں صفت پہلے آتی ہے۔ گڈ پہلے آ گیا صفت اس کی، اور بوائے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے موصوف بعد میں آ رہا ہے۔ یعنی گڈ بوائے کا مطلب اچھا لڑکا، اس میں گڈ اچھا پہلے آیا ہے جو کہ صفت ہے، اور بوائے لڑکا بعد میں ہے جو کہ موصوف ہے۔ لیکن عربی کے مرکب توصیفی میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عربی میں جب مرکب توصیفی بنایا جاتا ہے معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اچھا لڑکا کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو چونکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، اس لیے پہلے لڑکا کا ترجمہ ہوگا جو کہ کیا ہوگا؟ الولد۔ لڑکا کا ترجمہ الولد۔ اس لیے چونکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اس لیے پہلے لڑکا کا ترجمہ کرنا ہوگا جو کہ الولد ہوگا، اور صفت اچھا کا ترجمہ بعد میں ہوگا جو کہ الحسن ہوگا۔ الحسن، الولد الحسن۔ وہ کہہ رہے ہیں اور الحسن ہوگا، ان دونوں الفاظ کو جب ملا کر لکھا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ الولد الحسن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا، اسے ملا کر پڑھیں گے الولد الحسن، اس سے حمزہ کے اوپر جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں الفاظ کو جب ملا کر لکھا جائے گا تو یہ الولد الحسن ہوگا۔ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ ملا کر لکھنے سے الحسن کے حمزہ سے زبر ہٹ گئی، الحسن الف کے جو حمزہ کا جو الف یا حمزہ کا جو زبر تھی وہ ہٹ گئی۔ اس کی وجہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں گزشتہ پیراگراف میں۔ اب اگلے پیرے میں کہتے ہیں، عربی میں مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ اس کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے صفت ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوگا۔ صفت جو ہوگی وہ موصوف کے مطابق ہوگی۔ نمبر ایک، یعنی موصوف اگر حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی۔ موصوف جو یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہوگی وہ اگر حالت رفع میں ہوگا تو صفت بھی اس کی ویسے ہی ہوگی حالت رفع میں۔ موصوف اگر مذکر میں ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی۔ اور نمبر چار، موصوف اگر معرفہ ہے یعنی خاص ہے معرفہ، اور تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ تو
اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے گزشتہ پیراگراف میں دی گئی مثال پر ایک بار پھر غور کریں. وہاں ہم نے اچھا لڑکا کا ترجمہ الولد الحسن، الولد الحسن کیا تھا. اس میں موصوف لڑکا کے ساتھ ایک یا کوئی کی اضافت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معرفہ ہے. نکرہ کا کرتے نا ترجمہ، ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، اور ادھر حسنون ہوتا تو کوئی حسن، کوئی اچھا خوبصورت، لیکن کیونکہ یہ معرفہ ہے تو اب ساتھ ایک یا کوئی کا اضافہ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ معرفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا ترجمہ والدن کے بجائے الولدو ہوگا. اب دیکھیے موصوف الولدو حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں الولدو، ٹھیک ہے نا جی، ال لگا ہوا ہے اور دال پہ پیش ہے، یہ رفع کی علامت ہے تو فاعلی حالت ہے. اور مذکر ہے، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، مذکر ہے، اور معرفہ ہے، ال کی وجہ سے خاص ہے تو معرفہ ہے. اس لیے اس کی صفت بھی چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق، یعنی حالت رفع میں اس کی صفت بھی ویسے ہی حالت رفع میں، جیسے یہ حالت رفع میں الولدو ہے ایسے ہی الحسن، اور واحد ہے، الحسن بھی واحد ہے، الولدو ہے اور یہاں بھی الحسن ہے، الحسنتو نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، اور واحد مذکر ہے اور معرفہ رکھی گئی ہے. ضروری ہے کہ اس مقام پر ایک اور قاعدہ سمجھ لیں. یہ قاعدہ بھی اصلاً تجوید کا قاعدہ ہے، لیکن مرکبات کو صحیح طریقے سے لکھنے اور پڑھنے کے لیے گرامر کے طلبہ کے لیے اس کا علم بھی ضروری ہے. آپ پہلے ان دو مرکبات پر غور کریں. نمبر 1 قول عظیم، قول عظیم، ایک عظیم بات. اب یہ ایک کہاں سے آ گیا، کوئی بتائے گا؟ نکرہ ہے نا، قول عظیم، اس وجہ سے ترجمہ کرتے ہوئے ایک عظیم بات. نمبر 2 قول معروف، پہلا تو قول بھی پورا پڑھا جا رہا ہے اور عظیم بھی پورا. اب دوسرا قول، میم کا ٹچ آ رہا ہے، میم پہ تشدید کھڑی ہے نا آگے، قول معروف، ایک بھلی بات. دیکھیے پہلے مرکب میں قول کی لام کو عظیم کے عین کے ساتھ مدغم نہیں کیا گیا، یعنی اسے ملا کر نہیں پڑھا گیا، مدغم نہیں کیا گیا، اس لیے دونوں الفاظ الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں. لیکن دوسرے مرکب میں قول کی لام کو معروف کی میم کے ساتھ مدغم کر دیا گیا، یعنی ملا کے پڑھا گیا، اس لیے میم پر تشدید ہے اور دونوں لفظ ملا کر پڑھے جائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا اصول ہے جس کے تحت کچھ الفاظ ما قبل سے اپنے سے پہلے والے لفظ سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. تو یاد کر لیجئے کہ جو الفاظ را، لام، میم، نون، واو یا سے شروع ہوتے ہیں، جو الفاظ ان حروف سے شروع ہوتے ہیں، را، لام، میم، نون، واو اور یا سے شروع ہوتے ہیں، ان سے پہلے نون کے ساکن یا تنوین ہوتی ہے تو انہیں ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ان سے پہلے اگر نون ساکن ہو، یعنی سکون کی علامت ہو نون پر، کسی لفظ کے آخر میں نون ہو اور وہ ساکن ہو یا آخر میں تنوین ہو تو اسے اپنے ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ان حروف تہجی کو یاد رکھنے کے لیے ان کی ترتیب بدل کر ایک لفظ یرملون، یرملون کا قاعدہ کہتے ہیں اسے، یرملون، یرملون بنا لیا گیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ یرملون سے شروع ہونے والے الفاظ اپنے سے قبل کے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو الفاظ ہو نا، یا جیسے یہ یا، یرملون سے یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ الفاظ جب آئیں گے تو یہ اپنے سے پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں. یہ جو شاید ہے لفظ لکھا یا، یہ تھا را، ریل، لام، میم، نون، واو، یا، جی یہ الف یا جو ہے جی، نہیں وہ یا الف یا تو انہوں نے یا اس کے یعنی اور کے معنی میں یا یرملون، یہاں پہ یہ صاف لفظ لکھا نہیں، یہ جو یا تو ٹھیک آ گیا جی، یہ یا تو نہیں استعمال، نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو واو اور یا، یعنی اس کو ایکسٹرا کرنے کے لیے یا والا جو ہم کہتے ہیں یا یوں ہو جائے گا، یہ وہ والا یا ہے. یہ اس میں نہیں آتا سر، بس الف نہیں ہے بیچ میں. یہ یا نہیں ہے، یا کو آپ بے شک اس والے یا کے پیٹرن پہ لے لیکن اس میں الف نہیں ہے. یرملون پہ دیکھیں نا، یا الف آتا ہی نہیں اس میں. ہاں یہ وہ انہوں نے اس کے لیے رکھا ہی نہیں ہے سر بیچ میں، یہ انہوں نے بات کو پھیلانے کے لیے یہ یا آ جائے تو پھر وہ اصل میں غلط یا تو صحیح نہیں لکھ سکے وہ. اچھا سر آگے ہے، بشرط یہ کہ ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو. یہ تجوید کا قاعدہ ادغام ہے، ادغام کہتے ہیں. مرکب توصیفی کی مشق کرتے وقت اس قاعدے کا بھی لحاظ رکھیں. اب ایک مشق نمبر 7 الف پارٹ انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں لفظ لائبن، لائبن کھلاڑی، یہ 36 شکلوں کو لائبن
کھلاڑی کو کہتے ہیں 36 شکلوں میں سے ہر ایک کے ساتھ صرف صالح نیک لگا کر صالح نیک کو کہتے ہیں 36 مرکب توصیفی بنائیں لائب لائب اور صالح وہ کہہ رہے ہیں اس کی اب 36 شکلیں بنائیں. پہلے تو ہم نے ایک ایک لفظ کی بنائی ہے نا, اب 2 لفظ کی مشق بنانے کی باری آ گئی. کہانی اب بڑھ رہی ہے. بن جائے گی ویسے ہی بن جی لائبن صالح, لائبن نکرہ ہے, صالح بھی نکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک اچھا لائبن کھلاڑی کو کہتے ہیں, انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے لائبن کھلاڑی اور صالح نیک, یعنی نیک کھلاڑی ہے, ایک اچھا کھلاڑی, ایک اچھا کھلاڑی ہے, ایک نیک کھلاڑی. تو لائبن صالح یہاں پر ہم اسے نیک کھلاڑی کچھ اور مطلب دیتا ہے, اچھا کھلاڑی کوئی اور مطلب دیتا ہے. جی جی اب کھلاڑی آج کل نیک بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو اچھا کر لیں. صالح کا انہوں نے ترجمہ ہے ایک اچھا کھلاڑی ہے, صالح ویسے نیک کو بھی کہتے ہیں. اچھا تو نہیں کہہ سکتے, مطلب اچھا کھلاڑی تو مطلب گڈ پلیئر. جی جی آپ پھر اسے نیک ہی کر لیں سر, صالح نیک ہوتا ہے, صالح تو ایک نیک کھلاڑی, ایک نیک کھلاڑی. ایک نیک کھلاڑی. تو یہاں پر سر ہم اسے یعنی کہ اسے بنا لیتے ہیں ہم ایک ٹیبل سا. یہاں ہو گئی مثال کے طور پر اس کی وسعت اور جنس, یعنی یہ نکرہ مذکر کی ہم پہلے کریں گے, ٹیبل بنائیں, نکرہ ہوگا اور مذکر ہوگا. تو عدد کے اعتبار سے واحد اور تثنیہ اور نیچے جمع, ٹھیک ہے. پھر ہے حالت یہ اس کی رفع, حالت رفع بنائیں گے یہاں, یہاں حالت نصب اور حالت جر یا مجرور یا اضافی حالت. تو سر لائبن صالح پہلے واحد ایک کے لیے, لائبن صالح ایک نیک کھلاڑی. لا اب نصب میں کیا ہو جائے گا لائبن سے, حالت نصب میں لائبن الف کا اضافہ ہوگا ہوگا لائبن صالحن, یہاں بھی الف کا اضافہ ہوگا ہوگا لائبن صالحن. پھر لائبن صالحین, اس کے نیچے 2 زیر آ جائیں گے. یہ رفع حالت نصب جار. اب تثنیہ بنانا ہے, 2 لائبانی صالحان, لائبانی آنی کا ساؤنڈ آنا چاہیے, لائبانی صالحانی. پھر حالت نصب میں کیا ہو جائے گا جی؟ لائبین صالحین. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی. لائبینی اور صالحینی, صالحینی, اور یہاں بھی تیسرے میں بھی لائبینی صالحینی, ٹھیک ہے. 2 حالتیں بدلتے ہیں نا, لائبینی صالحینی. پھر جمع میں کیا آ جائے گا جی؟ لائبون سے جمع کیا بنے گی؟ ساری کہانی تو آپ سنائی جا رہے ہیں. جمع لائبون کی جمع کیا بنے گی؟ کوئی اور جی؟ لائبون, لائبونا, لائبونا, لائبونا. جی سر. اور یہاں پہ صفت کیا آئے گی؟ صالحون, صالحونا. ماشاءاللہ, جیسے وہ ہوگا جیسے موصوف ہوگا ویسے صفت لائبونا صالحونا. یہاں پر کیا آئے گا سر؟ لائبین. سر اب آپ بھی ذرا خاموش رہیے گا, آپ کو اور بھائی بھی بتائیں. لائبین مقصد ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا سب. صالحین, صالحین. اور یہاں پر کیا آئے گا جی؟
लाइबीना सालिहीना, लाइबीना सालिहीना। अब इधर तीसरे में क्या आ जाएगा जमा में? जी यही आएगा लाइबीना सालिहीना। अब फिर देख लें, लाइबुन सालिहुन लाइबानी, लाइबन सालिहन लाइबिन सालिहिन, लाइबानी सालिहानी लाइबीना, लाइबैनी सालिहैनी और लाइबैनी सालिहैनी। फिर लाइबूना सालिहूना लाइबीना सालिहीना और लाइबीना सालिहीना। अब इसकी हम ख़ास लाइब को ख़ास करना चाहते हैं हम। इसका हम, ये नकरा था, ये नकरा थे, नकरा मुज़क्कर, अब मारफा मुज़क्कर बनाते हैं, मारफा ख़ास। तो क्या हो जाएगा जी लाइबुन से? हाँ सही। अल्लाह अल्लाइबू, अल लग जाएगा, अल लाइबू, लाइबू, ये अल के साथ एक लाम और भी है अल्लाइबू, हाँ। अल लाम अलिफ ला, जी अल्लाह, दरमियान में ऐसे कर। ठीक है जी, अल्लाइबू, अल्लाइबू हो जाएगा लाइबुन से। और क्या हो जाएगा जी सालिहू, क्या हो जाएगा अस्सालिहू। पहले मैं सही लिख लूँ, अस्सालिहू। अब इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाइबुस्सालिहू, ये हट जाएगा अलिफ की ज़बर हमज़ातुल वस्ल। जी अब इसके नसब में क्या बनेगा? ये तो रफ़ा हो गई, नसब क्या बनेगी? अल्लाइबू, अल्लाइबू से क्या हो जाएगा? अल्लाह, अल्लाइबा हो जाएगा, अल्लाइबा सालिहा। बस मैं वैसे अब आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अल्लाइबा सालिहा, फिर अल्लाइबिस सालिही, फिर क्या हो जाएगा जी? दो कहने होंगे तो अल्लाइबू, दो क्या होंगे ख़ास? दो लाइब, अल्लाइबानी, अल्लाइबानी अस्सालिहानी, मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाइबस अल्लाइबानी सालिहानी। दो नेक खिलाड़ी, दो अच्छे खिलाड़ी, नेक 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 सही है। तो अल्लाइबानी सालिहानी, नसब में क्या हो जाएगा? जी अल्लाइबैनी सालिहैनी, और जर में क्या हो जाएगा? अल्लाइबैनी सालिहैनी। अब हम इसे लाइबूना, इसको ख़ास करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्लाई, पूरा है ना, अल्लाइबूना, अल्लाइबूना अस्सालिहूना, मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाइबूना सालिहूना, अल्लाइबीना सालिहीना। तो ये इस तरह से बन जाएगा अल्लाइबीना सालिहीना। आगे है जी मुअन्नस, इसकी अब बनाना। तो लाइबुन से मुअन्नस क्या बनेगी? लाइबतुन, लाइबतुन, गोलता के साथ, लाइबतुन और सालिहा सालिहतुन, लाइबतुन सालिहतुन, ये इसकी मुअन्नस हम बना लेते हैं कुछ। ये मुज़क्कर था, अब मुअन्नस। लाइबतुन सालिहतुन, लाइबतन सालिहतन हो जाएगा, लाइबतन सालिहतन, और ये लाइबतिन सालिहतिन हो जाएगा। सालिहतिन, ठीक है जी। अब इसकी दो मुअन्नस दो बनानी होगी तो क्या कहेंगे? लाइबतुन से क्या हो जाएगा? लाइबतानी, लाइबतानी, और सालिहतुन से क्या हो जाएगा? सालिहतानी, लाइबतानी सालिहतानी। अब ये नसब में क्या हो जाएगा? लाइबतैनी तैनी और सालिहा तैनी, यहाँ भी लाइबतैनी सालिहा तैनी। और फिर हम इसकी जमा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? लाइबतुन से जमा लाइबतून जी, नहीं, लाइबातुन, 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 ऐसे अलिफ और लंबी ता, लाइबातुन
اب اس کی جو صفت ہے صالحتن سے صالحاتن، صالحاتن، ٹھیک ہے جی. پھر ادھر نصب میں کیا ہو جائے گا؟ لائباتن صالحات جی لائباتن صالحاتن. اور جر میں یہی سیم لائباتن صالحاتن، جر میں بھی یہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی خاص بنائیں گے. یہ نکرہ تھا، اب اسے معرفہ بنا لیتے ہیں. لکھا ہوا معرفہ وہ پہلے نکرہ تھا، اب معرفہ. تو لائباتن سے کیا ہو جائے گا جی؟ اللہ بتو اللائباتو اب اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اللائباتو الصالحات. یہ تو تیز بڑا تیز ہو جائے گا نا. جی نہیں، ال لگے گا بس، رہے گا گول تا، وہ جمع میں ہوگا پڑھاتے، واحد میں ایسے ہی رہے گا. اللائباتو الصالحات ملا کر پڑھیں گے تو اللائباتو الصالحات. پھر یہاں پر نصب میں کیا ہو جائے گا جی؟ اللائبہ، تن سے اللائبہ تا ہو جائے گا، الصالحہ تا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جیسا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت ہوگی اعراب کے اعتبار سے. مذکر ہوگا تو مذکر ہوگی، مؤنث ہوگا تو مذکر ہوگی، اور مؤنث ہوگی مؤنث مؤنث، مذکر مذکر، واحد ہوگا تو واحد ہوگی صفت بھی، اور اگر جمع ہوگی تو جمع صفت ہوگی. جیسے اب اللائبۃ واحد ہے نا، ایک خاص کھلاڑی، الصالحۃ اس کی صفت بھی ایک ہے. جس اعتبار سے بھی ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا. وہ مذکر ہوگا تو وہ بھی مذکر، وہ خاص ہوگا معرفہ ہوگا تو وہ بھی معرفہ، وہ نکرہ ہوگا تو وہ بھی نکرہ ہوگا. تو جب ہم لکھیں گے اس کو الوایت الصالحات تو اس میں پھر الف کی زبر ختم کر دیں گے. کیسے لکھیں گے سر؟ جی جی الوایت اللائبات الصالحات یہ تھا نا. جی اللائبۃ الصالحۃ. اب اس کی الف کی زبر ختم ہو جائے گی، حمزۃ الوصل ہو جائے گا. یہ اب اللائبہ تانی، خاص دو، اللائبہ تانی، تو صالح الصالحتانی ہو جائے گا، الصالحتانی. اللائبتینی اور الصالحتین. یہ یہاں پر اب الف کا زبر ختم، اللائبتین الصالحتین، صالحتین. اور جر میں بھی اللائبتین الصالحتین ہو جائے گا. اب مؤنث بنانی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ اللائباتن سے ال لگے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللائباتو، ایک پیش رہ جائے گی، دو پیش ختم ہو جائے گی، تنوین ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہ گی. اللائبات الصالحات، الصالحات زبر نہیں آئے گا الف کے اوپر، بس یہ الصالحات، یہ تنوین ختم ہو جائے گی. اللائبات، اللائبات الصالحات. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک اللائبات الصالحات، ایک زیر رہ جائے گی. جر میں بھی ایسے ہی اللائبات الصالحات، اس طرح سے ہو جائے گا. یہ اس طرح سے 36 شکلیں بن جائیں گی. مجھے سمجھ نہیں آتی اللائبہ کیسے لکھتے ہیں؟ میں سر آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گا، بے فکر ہو جائے، پوری بھیجی ہوئی ہے. مشق دے دوں گا. جی بھیجی ہوئی ہے. ہاں جی، میں نے پہلے بھی گروپ میں بھیجی ہیں. آر ڈی یہ بھیج دیا آپ نے. میں پھر ہاں یہ ساری چیزیں میں نے بھیجی ہیں سر، مجھے یاد ہے، سر نے اچھا یاد دلایا. اچھا جی آگے ہے. ابھی آپ یہ تھا مشکل، یہ جو 36 شکلیں تھی نا مشکل تھی. ابھی انشاءاللہ آسانی ہے. آگے یہ مشکل ترین مشق تھی مجھے لگتا ہے یہ والی. جو لکھے ہیں دو لام جی اس طرح لکھنا صحیح ہوتا ہے. جی جی دیکھنا ایک پڑتا ہے. لائبہ کا لام ہو گیا، ایک ال کا ہو ایک گیا. ال کا آ گیا. پھر اس کے لیے وہ شد نہیں آ جاتی تو نہیں نہیں، دو لام آئیں گے پھر الف آئے گا. آگے دیکھیے ایک گا تو سر. لائب کا لام الف لا ہو گیا نا، آپ اس سے پہلے آپ الف لام لگا لیں. وہ تو ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی ایسے ہی آئے گا جیسے اللہ ہوتا ہے نا. بولنے میں تو کیوں جی اللہ میں بھی دو لام. اس میں شد ہے. سر وہ میں آپ کو نا وہ سینڈ کر دوں گا، آپ ادھر سے دیکھیے گا مشق حل شدہ. تو مشق نمبر 7 ہے بے پارٹ اس کا. ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات کا عربی سے اردو اور اردو سے عربی میں ترجمہ کریں. تو پہلا لفظ ہے جی مالکن، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. مالک اس کا مطلب بادشاہ. پھر ہے فوزن، کامیابی کو کہتے ہیں فلاح. فوزن کامیابی. لحمن گوشت کو کہتے ہیں لحم. مالکن
فرشتہ, اور اس کی جمع ہے ملائکتن, فرشتے بہت سارے. اسمن گناہ کو کہتے ہیں. اجرن اجرت بدلہ اجر, اور واسعن کشادہ وسیع واسع. قلیل کم تھوڑا. ثمن قیمت کو کہتے ہیں ثمن, اور خفیف ہلکے کو کہتے ہیں خفیف. حیات زندگی, بڑی حیاتی ہوئی, حیات زندگی کو کہتے ہیں. اور تمر کھجور کو کہتے ہیں تمر تمر. تفاح سیب کو کہتے ہیں تفاح. عادل انصاف کرنے والا انصاف پسند عادل. کریم بزرگ اور سخی کریم, بزرگ آدمی کرم کرنے والا سخاوت کرنے والا. عظیم شاندار بزرگی والا. طریون تازہ فریش تازہ طریون تازہ. مبین واضح. قلم اس کی جمع دی ہے اقلام, جمع مکسر ہے, تو یاد کرتے رہیں ایسے الفاظ. قلم اقلام قلم بہت سارے قلم. مرن کڑوا تلخ کڑوا. پھر کہتے ہیں شفاعت شفاعت سفارش کو, شفاعت سفارش کو کہتے ہیں سفارش کرنے کو. کثیر زیادہ کثیر کثیر زیادہ. حمل بوجھ کو کہتے ہیں. ثقیل بھاری کو کہتے ہیں. رمان انار کو کہتے ہیں. باب اس کی جمع ابواب, باب دروازے کو کہتے ہیں. ابواب بہت سارے دروازے. مالح یا ملح نمکین کو کہتے ہیں. مالح یا ملح. آخر آخری لاسٹ. مفلح مراد پانے والا فلاح پانے والا, تو مفلح مراد پانے والا. اب ہم نے انہوں نے مشق دی ہے اردو میں ترجمہ کریں. اللہ العظیم مرکب توصیفی کا اردو اور انگلش میں الٹ کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اللہ العظیم عظیم اللہ لکھ لیں اپنی بک پہ. عظیم اللہ بزرگی والا. ہاں عظیم اللہ بزرگی والا اللہ. عظیم انہوں نے بک میں ترجمہ دیا ہے بزرگی والا شاندار, تو بزرگی والا اللہ عظیم اللہ ایسے لکھ لیں. نمبر 2 الرسول الکریم بزرگی والا رسول. الرسول الکریم کریم بزرگ سخی, تو الرسول الکریم بزرگی والا رسول. آپ لوگ لکھ لیں اپنی بک پہ, آپ کو فائدہ دے گا یہ بات ہے. پینسل نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہے کسی کے پاس 2 پینسل؟ یوسف بھائی ماشاءاللہ ہر حوالے سے زبردست ہیں. ایکسٹرا چیزیں لگتے ہیں, ایکسٹرا سارے پیج صفحے کاپیاں. سیار ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا جی, پھر ہے جی الرسول کریم جی الرسول الکریم بزرگی والا رسول. بزرگی والا رسول. الرسول الکریم بزرگی والا رسول. نمبر 3 الصراط المستقیم. سر یہ بتائیں الصراط نکرہ معرفہ ہے؟ الصراط معرفہ ہے, کیسے معرفہ ہے؟ لام تعریف الف لام لام تعریف لگا ہوا ہے, اس لیے اس پہ صراطن توئیں پہ 2 پیش بھی نہیں ہے, 1 پیش ہے, اعراب ہلکا ہے. الصراط. اور المستقیم یہ کیا ہے جی؟ نکرہ معرفہ ہے. المستقیم معرفہ ہے, دونوں معرفہ ہیں. دیکھیں جیسے وہ موصوف ویسی صفت. الصراط المستقیم سیدھا راستہ. پھر ہے نمبر 4 اب یہ نکرہ آ گیا صراطن. صراطن توئیں پہ اب 2 پیش ہیں, نکرہ کی علامت ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ صراطن مستقیم ایک سیدھا راستہ. لکھ لیں ایک سیدھا راستہ ماشاءاللہ. نمبر 5 قول معروف. قول اب یہ قول معروف وہ یرملون کا تجوید کا قاعدہ کہ اس میں مدغم کر کے پڑھ رہے ہیں. قول معروف یرملون میم آ گیا نا, تو میم کو اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یرملون کے وزن پر پھر وہ اس کے قاعدے پر قولم پڑھا جائے گا. قولم معروف کوئی بھلی بات. نکرہ ہے نا, ایک بھلی بات یا کوئی بھلی بات. قولم معروف. نمبر 6 لحم تریون. لحم کسے کہتے ہیں جی؟ اور تریون کسے کہتے ہیں؟ فریش تازہ. لحم تریون کچھ تازہ گوشت, ایک تازہ گوشت, کوئی تازہ گوشت. نکرہ کا تاکہ ترجمہ واضح ہو جائے. نمبر 7 عبداللہ بھائی پڑھیں ذرا. الکتاب المبین. الکتاب المبین. الکتاب نکرہ معرفہ ہے. بر مور سٹے بلگو. الکتاب ال کے ساتھ ہے نا, تو معرفہ ہے خاص ہے.
الکتاب المبین واضح کتاب واضح. اب ایک کوئی یا کچھ نہیں لگانا. الکتاب کا ترجمہ کتاب اور مبین واضح روشن واضح کتاب روشن کتاب. اچھا جی الفوز الکبیر نمبر 8 اسامہ بھائی. الفوز نکرہ معرفہ ہے الفوز معرفہ ہے کیسے معرفہ ہے ال لگا ہوا ہے خاص فوز خاص کامیابی. اور الکبیر کیا ہے نکرہ معرفہ ہے کبیر کا کیا مطلب ہے سر میں بتاتا ہوں معرفہ ہے جی بڑی کامیابی. الکبیر بڑی کبیر بڑی الکبیر خاص بڑا خاص بڑی کامیابی یعنی اب خاص نہ لگائیے بس ویسے ہی بڑی کامیابی. الفوز الکبیر دیکھیں جی چاروں اعتبار سے جیسے ہیں. الفوز بھی مذکر الکبیر بھی مذکر. ال بھی لگا ہوا ہے معرفہ ہے اس پہ بھی ال لگا ہوا ہے الکبیر ہے تو وہ بھی معرفہ ہے وہ بھی واحد ہے وہ بھی واحد ہے الفوز ٹھیک ہے الفوز الکبیر. تو چاروں اعتبار سے جیسے ہیں. کبیر کو مذکر کیسے کہے گی سر کبیرہ نہیں ہے نا کبیرتن الکبیرتو نہیں ہے. کبیر کی بڑی بھی تو ہوتی ہے نا کبیرہ تو یہ مذکر ہے. اچھا جی فوز بڑی کا ترجمہ جو ہے یہ کبیر ہوگی الفوز الکبیر بڑی کامیابی جس کا ترجمہ یہ یہی اردو میں ہے. ہم بڑی کر رہے ہیں نا سر. اب بڑا کامیابی کہیں تو پٹھان والی بات یہ ہے تو میں کہتا ہوں نا اس حساب سے تو اچھا اردو میں اردو میں تو بڑی کہتے ہیں نا وہ پٹھانوں والا بڑا ہو جائے گا بڑا کامیابی. تو نمبر 9 فوز عظیم فوز عبداللہ بھائی فوز نکرہ ہے معرفہ ہے نکرہ کیسے پتہ چلا فوز عظیم وہ تو ہے علامت کیا ہے دو پیش لگی ہے تنوین ہے ہاں تنوین ہے. فوز عظیم ایک شاندار کامیابی لکھیں ایک شاندار. اب ایک کیوں لگا رہے ہیں نکرہ ہے نا اس لیے ایک کوئی یا کچھ ساتھ لگاتے رہے ہیں. اچھا جی نمبر 10 عذاب شدید. عبد الحمید صاحب سر یہ عذاب نکرہ ہے معرفہ ہے نکرہ ہے کیسے پتہ چلا عذاب تنوین بھی لگی ہوئی ہے اور شدید پر بھی تنوین ہے تو نکرہ. اور ایک سخت عذاب ترجمہ ہو جائے گا ایک سخت عذاب. مرزا صاحب 11 نمبر کیا لکھا ہوا ہے 11 نمبر الشمس القلیل اللہ اکبر حنک کہاں ہے سر السمن القلیل دونوں معرفہ ہیں تو کم قیمت. السمن القلیل قلیل تھوڑا کم. السمن قیمت ہم نے پیچھے پڑھا سمن انہوں نے پہلے دیکھیں نیو ورڈ میں یہ ورڈز دیے ہیں پھر کہا جی مشق حل کرو. السمن القلیل کم قیمت. نمبر 12 شفاعت سیئات شفاعت سفارش سیئات بری نکرہ ہے تو ایک بری سفارش شفاعت سیئات. نمبر 13 ذنب کبیر دونوں نکرہ ہیں موصوف بھی صفت بھی. ایک بڑا گناہ نکرہ میں ترجمہ ہوگا. اذان ہونے والی ہے جلدی کر لیں. یہ ذنب کبیر. الصلح الجمیل الصلح معرفہ الجمیل بھی معرفہ ملا کر پڑھیں گے. الصلح الجمیل خوبصورت صلح. کیا بات ہے زبردست صلح ہو گئی ہے جی بڑا اچھا معاملہ ہو گیا خوبصورت صلح. النفس المطمئنۃ النفس المطمئنۃ مطمئن جان خوبصورت کیا ہے جی خوبصورت صلح 14 نمبر پہ الصلح الجمیل خوبصورت صلح النفس المطمئنۃ مطمئن جان. نمبر 16 الدار الاخرۃ آخری گھر لاسٹ گھر. الدار الاخرۃ دونوں معرفہ ہیں آخری گھر خاص. پھر نمبر 17 جنتانی. یہ جنتانی کیا ہے سر دو جنتیں مثنیٰ ہے جنتانی. اس کی صفت بھی ویسی آئی ہے وسیعتانی اسی وزن پر جنتانی وسیعتانی کوئی دو وسیع باغ کوئی دو وسیع جنتیں. نمبر 18 المؤمنون المفلحون جنتان وسیعتان کیا ہے کوئی دو وسیع باغ کوئی ساتھ لگا لیں کیونکہ نکرہ ہے. اچھا جی وسیع باغ جنت باغ کو بھی کہتے ہیں. المؤمنون المفلحون فلاح پانے والے مومن یعنی مومنین بہت سارے مومن ہیں فلاح یافتہ فلاح پانے والے مومن. پھر نمبر 19 درسانی کیا ہے جی نکرہ معرفہ درسانی مثنیٰ ہے صحیح ہے. اور کیا ہے نکرہ معرفہ نکرہ ہے. درسن سے درسانی اور طویل سے طویلانی دونوں نکرہ ہیں. درسانی طویلانی کوئی دو لمبے سبق کوئی دو
لمبے سبق. نمبر 20 الآیات البینات. جیسے آج والا ہے. سر آج تو تھوڑا سا چھوٹا ہے سر, اللہ کرے پورا ہو جائے. الآیات البینات کھلی واضح نشانیاں. اب یہ خاص ہے, معرفہ ہیں, کھلی واضح نشانیاں, روشن نشانیاں. اچھا جی, عربی میں اب ترجمہ کرنا ہے, عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ کل نہ کر لیں. کل کر لیں؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے, کل کر لیں گے جی. آج اتنا ہی بہت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس کا مطلب بتا دیں شفاعت ایک منٹ.